بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا، کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھوکے جاندار کو پیٹ بھر کر کھلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ کوئی بھی جاندار بھوکا ہو، بھلے انسان ہو یا کوئی جانور ہو، کوئی بھی جاندار بھوکا ہو اس کو اتنا کھلائے کہ اس کا پیٹ بھر جائے، پیٹ سیر ہو جائے، اس کو اور کھانے کی گنجائش نہ رہے، اتنا کسی بھوکے کو کھلانا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر کسی جاندار کو کھلانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو اپنے گھر میں کسی بھی ٹائم پر کچھ پکاتے ہو تو اس میں سے اللہ کی مخلوق پر کچھ نہ کچھ ضرور ان کے پر خرچ کر ان کو کھلاؤ۔ اگر آپ کے گھر کے اندر 5 بندے ہیں، 5 فرد ہیں تو 6 بندوں کا کھانا تیار کرو ہر ٹائم پر۔ اور محلے کے اندر یقیناً غریب بھی ہوں گے، ان کو آپ اتنا حصہ دے دیں۔ اور یہ بہترین صدقہ ہے، یعنی صدقہ مصیبتوں کو ٹالنے والی چیز ہے۔ آپ اگر یہ ترتیب بناؤ گے کہ آپ اپنے گھر کے کھانے میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ان کو غریبوں کو دے دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کھانے میں برکت ڈال دیں گے، آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیں گے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان کھانے والا نہیں ہے تو پھر جانوروں کو بھی کھلاؤ، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، پتہ نہیں بھوکا جانور ہوگا، کچھ ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا، ثواب کی نیت سے انہیں کو کھلا دو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جائے۔ اور اسی طریقے سے انسان کو کھلانا جس طرح ثواب ہے، اسی طرح جانوروں کو بھی کھلانے میں ثواب ہے، لیکن جو موذی جانور ہیں جن کو مارنے کا حکم ہے ان کو کھلانا جائز نہیں ہے۔ جیسے بچھو ہے، سانپ ہے، یا کوئی پاگل کتا ہے لوگوں کو کاٹ رہا ہے، ان کو پالنا کھلانا جائز نہیں ہے۔ یا پھر کسی پلیت جانور کے لیے یا جانوروں کے لیے کسی جانور کو کاٹ کر کے ان کو کھلانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے آج کل کراچی کے لوگ سنا ہے کچھ ایسے ہیں جو بکرے وغیرہ جانور کاٹ کر کے اور چیلوں کو اور پرندوں کو کھلا دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ انسان بھوکے پیاسے مر رہے ہیں اور یہ جانوروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور جانوروں کے اندر بھی عجیب کام کہ پلیت حرام جانوروں کے لیے پاکیزہ جانور کو ذبح کر کے ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور جانوروں کی یا انسان کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک گندی عورت تھی، زانیہ، فاحشہ، طائفہ عورت، اسی نے ایک مرتبہ کسی کتے کو دیکھا کہ زبان نکلی ہوئی ہے اور پیاسا مر رہا ہے۔ کسی نے جلدی سے اپنی چپل اتاری، کوئی موزہ تھا اس کو پہنا ہوا وہ اتارا اور کنویں کے اندر ڈالا اپنے دوپٹے سے، پھر کچھ نہ کچھ اس میں تری آئی اور وہ پانی کے قطرے اسی کتے کے منہ میں ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جانور کتے کی پیاس بجھانے کی وجہ سے اس کی توبہ کی توفیق دی اور اس کی بخشش کر دی، معاف کر دیا۔ ابھی کتا پلیت جانور ہے لیکن پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنتی بن گئی، بدکار گندی عورت، جہنمی عورت۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بلی کو ایک عورت نے باندھ دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بلی کو بھوکا پیاسا مارنے کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا، اس لیے کہ یا تو اس کو باندھا تھا تو کھلاتی پلاتی، نہیں کھلایا پلایا تو کم از کم اس کو آزاد کر دیتی، خود ہی جا کر کے ادھر ادھر کہیں نہ کچھ کھا پی لیتی۔ تو کسی انسان کی خدمت کرنا، ان کو کھلانا پلانا، آپ خود ہی کوشش کرو، ثواب کمانا ہر ایک کی اپنی مجبوری ہے۔
सवाब कमाना हर एक की अपनी मजबूरी है। इस वजह से किसी ज़रूरतमंद को ढूंढना ये भी आप ही की मजबूरी है। आप उसको ढूंढ करके वहाँ पहुँचा दो ताकि उसकी भूख मिट सके, ये आपके लिए सवाब है। बाकी कोई आ गया और आपने उसको दे दिया, ये भी गुनाह नहीं है, ये भी सवाब का काम है। लेकिन बड़ी फजीलत इसमें है आप ख़ुद ढूंढ करके अपने महल्ले से, अपने गली वालों से मालूम करो कौन ऐसा ज़रूरतमंद है, उनको पहुँचाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके घर में भी बरकत नसीब फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको एक दूसरे के हुकूक समझने की, अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। लाइक करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।